السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد وإیاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ ریڈی ہیں رمضان کے لیے؟ بہت ہی خوشی ہو رہی ہے آپ سب کی ایکسائٹمنٹ دیکھ کے۔ الحمدللہ الحمدللہ، اللہ کا بہت ہی احسان ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہمیں رمضان کے پھر قریب کر دیا ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں رمضان تک پہنچا دے اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہم پر اپنی رحمتیں نازل کرے، جیسے کہ آج یہاں پر بہت رحمت نازل ہو رہی ہے۔ اس وقت تیز برف باری ہو رہی ہے اور میں اکیلی اپنے ڈیسک پر بیٹھی ہوں اور انجوائے بھی کر رہی ہوں۔ سامنے ونڈو سے بہت خوبصورت سین نظر آ رہا ہے۔ یہ میری زندگی کا پہلا استقبال رمضان کا پروگرام یا پہلی کلاس کہہ لیں کہ جس میں بالکل تنہا ہوں۔ کچھ دن پہلے میں کسی سے کہہ رہی تھی کہ مجھے تنہائی بہت پسند ہے، میں اپنی تنہائی کو بہت زیادہ انجوائے کرتی ہوں، لیکن مجھے یہ نہیں پتا تھا کہ کسی دن مجھے تنہا کلاس بھی لینی پڑے گی۔ الحمدللہ اس وقت آپ لوگ میرے ساتھ ہیں، یعنی غائب آڈینس ہیں، آپ کے نام نظر آ رہے ہیں۔ الحمدللہ اللہ تعالیٰ کا کتنا بڑا احسان ہے، کتنا زیادہ شکر ہے کہ الحمدللہ ہمیں اللہ نے اس دور میں پیدا کیا اور ہمیں یہ مواقع عطا کیے، اور اب ہم ان مواقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے کام کو جاری رکھ سکتے ہیں، اس کو مل کے یاد کر سکتے ہیں، فاصلے کوئی اہمیت نہیں رکھتے۔ الحمدللہ۔ تو انشاءاللہ میں قرآن مجید کی وہ آیات آپ کے سامنے رکھوں گی اور انہی کی کچھ وضاحت کروں گی جو روزے اور رمضان کے بارے میں ہیں، کیونکہ سب سے بہترین رہنمائی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی رہنمائی ہے۔ قل ان ھدی اللہ ھو الھدی، کہہ دیجئے کہ اصل ہدایت تو اللہ ہی کی ہدایت ہے۔ تو آئیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ہدایت کے ساتھ ہم اپنے دلوں کو منور کریں اور پھر سے رمضان کی یاد تازہ کریں اور اس کی تیاری کریں، اور اس کے لیے ہم پوری طرح اپنے آپ کو سبمٹ کریں، اللہ تعالیٰ کے حکم کے آگے سر تسلیم خم کریں۔ تو آئیے ہم سنتے ہیں سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 183 اور 184، 183 اور 184۔ يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، تم پر روزے رکھنا فرض کر دیا گیا ہے۔ فرض عبادت ہے،
جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیا گیا تھا. یعنی پچھلی شریعتوں میں بھی روزہ فرض تھا. کیوں فرض کیا گیا؟ تاکہ تم متقی بن جاؤ، تقوی والے بن جاؤ. گنتی کے چند دن ہیں، سارا سال نہیں، کئی مہینے نہیں، چند دن. یہ بھی نہیں فرمایا کہ ایک مہینہ، مہینے کا لفظ نہیں ہے، گنتی کے چند دن ہیں. پھر جو کوئی تم میں سے بیمار ہو یا سفر پر ہو تو دوسرے دنوں میں گنتی پوری کر لے، یعنی قضا روزے رکھ لے. بیماری یا سفر کی حالت کی وجہ سے اگر روزہ چھوڑنا پڑے تو گنتی پوری کرنا ضروری ہے. 29 کا مہینہ ہے تو 29 کی گنتی پوری کرے گا، 30 کا مہینہ ہے تو 30 کی گنتی پوری کرے گا. اور جو لوگ طاقت رکھتے ہوں وہ ایک مسکین کا کھانا فدیہ دے دیں. یعنی اگر ایسی بیماری ہے جس میں شفا یاب ہونے کی امید نہیں تو پھر وہ فدیہ دے دیں. بس جو کوئی خوشی سے نیکی کرے تو وہ اس کے لیے بہتر ہے، اور یہ کہ تم روزہ رکھو تمہارے حق میں بہتر ہے اگر تم جانتے ہو. یہ جملہ بڑا اہم ہے. بس جو کوئی خوشی سے نیکی کرے تو وہ اس کے لیے بہتر ہے. یہ فدیہ دینے سے متعلق بھی ہے اور اوور آل بھی ایک اصول بھی ہے زندگی کا جو ہمیں بنا لینا چاہیے. فمن تطوع خیرا فہو خیر اللہ، کہ نیکی کا جو کام بھی ہم کریں دل کی خوشی کے ساتھ کریں. تو بہرحال یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایمان والوں سے خطاب کیا ہے. یا ایھا الذین آمنوا، الحمدللہ کہ ہم سب ایمان والے ہیں. ایمان کی نسبت سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں پکارا ہے، لہٰذا ہمیں اپنی ایمان کی قدر و قیمت جاننی چاہیے اور اس ایمان پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. اور پھر روزے کی فرضیت کا بتا دیا گیا کہ یہ ایک فرض عبادت ہے. اور پھر روزہ ان احکامات میں سے ہے، یعنی وہ شرعی حکم ہے جو ہر زمانے میں رہا ہے، یعنی صرف تمہارے لیے نہیں، پہلوں کے لیے بھی یہ فرض تھا. روزہ کیا ہے؟ روزے کے لیے عربی میں لفظ صوم استعمال ہوتا ہے. صوم کا لفظ سیام سے ہے جس کا معنی ہوتا ہے رک جانا، اور شریعت میں طلوع فجر سے غروب شمس تک روزہ توڑنے والی چیزوں کو چھوڑ کر اللہ کی اطاعت بجا لانے کا نام روزہ ہے. یعنی ان چیزوں سے بچنا ہے جو روزہ توڑنے والی ہوں، اور روزے کی حالت میں اللہ کی اطاعت کے کام کرنے ہیں. اور بذات خود روزہ رکھ کر ہم دراصل اللہ تعالیٰ کی اطاعت کا ثبوت دے رہے ہوتے ہیں. روزہ ایک فرض عبادت ہے. مسند احمد کی روایت میں آتا ہے ابو ذر رضی اللہ عنہ سے کہ انہوں نے پوچھا، اے اللہ کے رسول، ما الصوم، روزہ کیا ہے؟ قال فرض مجزی. آپ نے فرمایا یہ ایسا فرض ہے جو کفایت کرنے والا ہے، جس پہ جزا دی جانے والی. لہٰذا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اس کو ایک فرض عبادت قرار دیا. اسلام کی بنیاد جن چیزوں پر قائم ہے ان میں سے ایک روزہ رکھنا ہے. اور فرض روزے سال میں صرف ایک ہی بار فرض ہیں، اور وہ رمضان کے مہینے کے. اور مقصود کیا ہے؟ لعلکم تتقون، یعنی روزے کی فرضیت کی حکمت بیان کی جا رہی ہے، اور وہ ہے کہ تم اللہ عز و جل کا تقوی اختیار کرو. گویا ہمارا جو روزہ رکھنے کا ہدف ہے، روزہ تو ایک عمل ہے نا، اور جہاں ہم نے پہنچنا ہے وہ کیا ہے؟ وہ تقوی ہے. تقوی ہماری منزل ہے کہ ہم نے تقوی اختیار کرنا ہے. لہٰذا روزہ رکھنے کے مقاصد میں سب سے اول اہم ترین مقصد تقوی کا حصول ہے، اور یہی اس کی سب سے بڑی حکمت ہے، سب سے بڑی مصلحت ہے. اس کے علاوہ جو دینی، دنیاوی، طبی، اجتماعی مصلحتیں ہیں وہ سب سیکنڈری ہیں، ثانوی ہیں. روزہ اس لیے نہیں رکھنا کہ ہم اس بہانے ڈائٹنگ کر لیں گے، یا ہماری صحت اچھی ہو جائے گی، یا ہمارا وقت بچ جائے گا، دن بھر کھانا پکانے اور کھانے سے فارغ رہیں گے، یا اور کوئی فائدے. وہ سب سیکنڈری ہیں، وہ نیت میں نہیں ہونے چاہیے. اصل نیت کیا ہونی چاہیے کہ میں روزہ اس لیے رکھ رہی ہوں تاکہ مجھے اللہ کا تقوی حاصل ہو. تقوی کا لفظ جو ہے نا، یہ واو قاف یا کے مادے سے ماخوذ ہے، جس کا مطلب ہوتا ہے ایک چیز کو دوسری چیز کے ساتھ دور ہٹانا، دفع کرنا. ایک چیز کو دوسری چیز سے ہٹانا. متقی آدمی اپنے آپ کو نیک عمل کے ذریعے نافرمانی سے اور اللہ کے عذاب سے بچاتا ہے. اور تقوی کی تعریف میں بہت سے اقوال ملتے ہیں. ان سب کو اگر پڑھیں تو ان کا خلاصہ یہ نکلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی کی خاطر نیک اعمال کرنا، اور اس کی ناراضگی اور عذاب کے ڈر سے معاصی اور گناہ چھوڑ دینا. اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر، اللہ کی خوشنودی کی خاطر، یعنی روزہ کس لیے رکھنا ہے؟ اللہ کی رضا کی خاطر. اور پھر یہ کیا شمار ہوگا؟ نیک عمل شمار ہوگا. یعنی یہ نیک عمل اللہ کی رضا کی خاطر کرنا ہے. اور پھر
اس روزے میں کسی قسم کا کوئی ایسا کام نہیں کرنا کہ جس سے روزہ فاسد ہو، اس کی ناراضگی سے بچتے ہوئے، اس کی حکم عدولی سے بچتے ہوئے۔ نہ صرف یہ کہ روزے کو فاسد کرنے والے کام چھوڑنے، بلکہ اس تربیت سے عملی زندگی میں وہ سارے کام چھوڑنے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کے ہیں۔ تو گویا ہمارے سامنے دو بڑی اہم چیزیں ہیں۔ ایک ہے کہ ہم نے ان نیکیوں کی طرف دوڑنا ہے، ان کاموں کی طرف دوڑنا ہے جو اللہ تعالیٰ کی رضا کے ہیں، اللہ تعالیٰ کی پسند کے ہیں، اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے والے ہیں۔ اور صرف یہی کافی نہیں، اس سے تقویٰ حاصل نہیں ہوگا، یہ آدھا کام ہے۔ دوسری طرف ہمیں گناہوں کو چھوڑنا بھی ہے، اللہ کی ناراضگی کے کاموں کو چھوڑنا ہے۔ اللہ تعالیٰ جن کاموں سے بچنے کا حکم دیتا ہے ان سے بچنا بھی ہے، کرنے کے کام کرنے ہیں اور نہ کرنے کے نہیں کرنے۔ یہ دونوں جب اکٹھے ہوں گے تو تقویٰ حاصل ہوگا۔ اچھا، دیکھا گیا ہے کہ بہت سے لوگ رمضان میں روزہ رکھ لیتے ہیں، تراویح پڑھتے ہیں، قیام کرتے ہیں، صدقہ خیرات کرتے ہیں، دعائیں مانگتے ہیں، بہت سارے کام کرتے ہیں، لیکن ساتھ ہی وہ ان کاموں کو نہیں چھوڑتے جو اللہ تعالیٰ کو ناراض کر رہے ہوتے ہیں۔ تو یاد رکھیے، اس سے روزے کا مقصد فوت ہو جاتا ہے۔ روزہ کس طرح ہمارے اندر تقویٰ پیدا کرتا ہے؟ جب ہم اللہ کی خاطر حلال اور من پسند چیزوں کو چھوڑتے ہیں روزے کے دوران، اور پھر اللہ ہی کی خاطر حرام چیزوں کو بھی چھوڑتے ہیں۔ یعنی روزے میں کھانا پینا اور جماع وغیرہ منع ہے، ان کو وقتی طور پر حرام کیا گیا، حالانکہ حلال کھانا اور حلال ریلیشن شپ جو ہے ہسبینڈ وائف کا، وہ ایک عبادت ہے، لیکن روزے میں اس سے منع کیا گیا، ہم منع ہو جاتے ہیں۔ اب کیا ہے، ہماری تربیت ہو رہی ہے کہ اب اللہ کی خاطر وہ کام بھی نہیں کرنے جن کو اللہ نے حرام کیا ہے۔ پھر یہ کہ روزے کی حالت میں ہر وقت اللہ کی نگرانی کا احساس ہوتا ہے، تو ہم نے اس سبق کو یاد کر کے اپنی عملی زندگی میں رمضان کے بعد بھی جاری رکھنا ہے کہ ہم نے اللہ کی نگرانی کو محسوس کرنا ہے کہ ہم کہیں پر بھی ہوں، ہم اکیلے ہوں، ہم سب کے درمیان ہوں، ہم خرید و فروخت کر رہے ہوں، ہم کسی عورت سے بات کر رہے ہوں، ہم کسی مرد سے بات کر رہے ہوں، ہم اپنے گھر والوں کے درمیان ہوں، ہم کسی شادی کی محفل میں ہوں، ہم کسی غم کے موقع پر ہوں، ان تمام مواقع پر یہ یاد رکھنا ہے کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے اور ہم نے وہ کرنا ہے جو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے، اور وہ چھوڑ دینا ہے اللہ تعالیٰ جس سے منع کرتا ہے، وہ کام نہیں کرنے کیونکہ اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے۔ تو روزہ ہمارے اندر یہ عادت مضبوط کرتا ہے کہ ہمیں اللہ کی نگرانی کا احساس دلاتا ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیں کہ روزے کی حالت میں پھر گناہ کم ہوتے ہیں اور نیکیوں کا غلبہ ہوتا ہے۔ پھر یہ ہے کہ روزے کے ذریعے ہمیں اللہ کی نعمتوں کے شکر کا طریقہ بھی آتا ہے۔ جب بھوک لگی ہو اور کھانا بھی سامنے اور پھر نہ کھائیں، تو پھر عام زندگی میں جب کھانا کھا سکتے ہوں تو کھانا کھا کر ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں، اور اسی طرح باقی نعمتوں پر بھی، یعنی شکر گزار بننا بھی اس کا ایک مقصد ہے۔ پھر اسی طرح روزہ رکھنے سے ہمارے نفس کی بھی تربیت ہوتی ہے، انسان کو اپنے نفس کو، اپنی خواہشات کو قابو میں کرنا آتا ہے۔ آپ دیکھیے کہ دو چیزیں جو ہیں وہ انسان کے بگاڑ کا ذریعہ بنتی ہیں، ایک شہوات اور ایک شبہات۔ تو روزہ جو ہے وہ شہوات یعنی خواہشات پر قابو پانے کا اور اس طرح نفس کو کنٹرول کرنے کا، سیلف کنٹرول کا ایک بڑا اہم ذریعہ ہے۔ اور جب انسان طاقتور ہو جاتا ہے، ایمانی طور پر اپنے نفس پر قابو پا لیتا ہے، تو پھر اس پر شیطان کا وار نہیں چلتا، پھر وہ اپنے دشمن کو ہرا دیتا ہے، وہ اپنے دشمن پر بھی قابو پا لیتا ہے، کیونکہ شیطان جو ہے وہ نفس کے ذریعے ہم پر حاوی ہوتا ہے۔ اور جب ہم نفس کو کنٹرول کر لیتے ہیں، اس کی باغ ڈور اپنے ہاتھ میں لے لیتے ہیں اور اپنی خواہشات کو کنٹرول کر لیتے ہیں، تو پھر شیطان کو موقع نہیں ملتا کہ وہ کہیں سے آ سکے۔ پھر اس کے علاوہ آپ دیکھیں کہ روزہ رکھنے سے انسان کی جسمانی صحت اچھی ہوتی ہے۔ تو اس وقت میں اس کے طبی فوائد میں نہیں جاؤں گی، اس پر بہت کچھ لکھا گیا ہے، بہت کچھ سننے کو ملے گا، بہت کچھ آپ پڑھ سکتے ہیں، لیکن میرا یہاں کہنے کا مطلب یہ ہے کہ بھوک سے بھی ایک الگ طرح کی طاقت پیدا ہوتی ہے انسان کے اندر۔ روحانی طاقت تو پیدا ہوتی ہے، لیکن انسان کے اندر سستی وغیرہ بھی ختم ہوتی ہے، کیونکہ اس کے جسم سے ٹاکسنز وغیرہ ختم ہوتے ہیں، تو اس کی عبادت میں خوبصورتی آ جاتی ہے۔ آپ دیکھیں کہ اگر روزہ نہ ہو تو قیام اللیل زیادہ مشکل ہوتا ہے عام دنوں میں، لیکن روزہ رکھنے کے بعد وہی راتیں ہوتی ہیں، وہی دن ہوتے ہیں، دن کو بھی بھوکے رہے ہوتے ہیں لیکن راتوں کو بھی دیر دیر تک عبادت کرتے ہیں۔ تو یہ روزے کی برکات میں سے بھی ہے، لیکن اس کی ایک بنیادی وجہ ہے کہ روزہ آہستہ آہستہ ہمارے اندر کی صفائی کرتا جاتا ہے، جس کی وجہ سے ہمارے لیے نیکی کے کام کرنا آسان ہو جاتے ہیں۔
پھر اسی طرح روزے کے ذریعے ہمیں دوسرے انسانوں کی بھی تکلیف، دکھ، درد، بھوک، پیاس، ان چیزوں کا بھی احساس ہوتا ہے، اور اس طرح انسان صرف اپنے لیے نہیں سوچتا، دوسروں کے لیے بھی سوچتا ہے۔ اور ایک متقی اور نیک انسان وہی ہوتا ہے جو سیلف سینٹرڈ نہیں ہوتا، بلکہ وہ دوسروں کی خیر اور بھلائی کے کام کرنے والا ہوتا ہے۔ انسان کے اندر اگر عاجزی ہو، انسان کے اندر شکر کے جذبات ہوں، انسان کے اندر اگر فائدہ پہنچانے کی صلاحیت ہو، تو انسان دنیا میں بھی ایک بہترین انسان بن جاتا ہے، دنیاوی اعتبار سے بھی اور اللہ کی نگاہ میں بھی۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو تکبر پسند نہیں۔ روزے میں آپ دیکھیں گے کہ جب انسان کو بھوک لگتی ہے یا انسان اپنے نفس پر کنٹرول کرنے لگتا ہے تو اس کے اندر ایک عاجزی پیدا ہوتی ہے، یعنی وہ بھوک جو ہوتی ہے یا کمزوری کی کیفیت جو ہوتی ہے انسان کے اندر عاجزی پیدا کرتی ہے۔ اب یہ عاجزی جو ہے اگر عام روزمرہ زندگی میں انسان کے اندر ہو، کہ اگر اللہ نے انسان کو بہت کچھ بھی دیا ہوا ہے جس کی بنا پر وہ تکبر کر سکتا ہے، کوئی علم ہے، مال ہے، حسن ہے اور بہت سی نعمتیں ہیں، تو جب انسان کچھ چیزوں سے بھی محروم ہوتا ہے تو اس کے اندر عاجزی آتی ہے۔ تو روزہ انسان کے اندر عاجزی پیدا کرتا ہے، پھر انسان کے اندر شکر پیدا کرتا ہے کہ جب اس کو وہ نعمت ملتی ہے، جب وہ افطار کرتا ہے، اور پھر تیسری چیز یہ ہے کہ جب خود پر جو کیفیات گزرتی ہیں تو اس کو دوسروں کی کیفیت سمجھنے کا موقع ملتا ہے، جس کی وجہ سے وہ دوسروں کو فائدہ پہنچانے والا بن جاتا ہے۔ تو روزہ ہمارے اندر یہ ساری چیزیں پیدا کرتا ہے۔ اس میں اور بھی بہت سی حکمتیں ہیں، لیکن مختصراً ان کی یاد دہانی کرانی تھی کہ ہم نے ان چیزوں کو حاصل کرنا ہے اور ان کو مد نظر رکھنا ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں چند دن ہے گنتی کے، جو کوئی بیمار ہے یا سفر پر ہے تو دوسرے دنوں سے روزے رکھ لے، گنتی پوری کر لے۔ یعنی روزے کئی مہینوں، سالوں یا ہفتوں پہ مشتمل نہیں ہوتے، بلکہ چند گنے چنے دن ہیں۔ اور بیمار اور مسافر کو پھر بھی رخصت ہے۔ اس سے ہمارے دین کی خوبصورتی پتہ چلتی ہے کہ اس میں کیسی رعایت ہے، یعنی ایک چیز جو فرض ہے، ڈیوٹی ہے، لیکن اس میں رعایت۔ ہمیں بھی اپنی زندگی میں اس چیز کو لانا چاہیے کہ بعض اوقات ہم دوسرے انسانوں کے ساتھ جب معاملہ کر رہے ہوتے ہیں، ان کو کچھ ذمہ داریاں سونپ رہے ہوتے ہیں، تو پھر ان کا ایک ہیومن آسپیکٹ بھی ہوتا ہے کہ ان کے اندر بیماری بھی ہو سکتی ہے، ان کے اندر کچھ ایسی مجبوری ہو سکتی ہے کہ جس کی وجہ سے اگر وہ اپنا کوئی کام پورا نہ کر سکیں، جیسے گھر کے ملازم ہی ہو سکتے ہیں، تو وہاں پر ان کے ساتھ رعایت برتنے والے ہوں۔ اور ویسے بھی زندگی میں دوسرے انسانوں کے ساتھ رعایت برتنا، کہ کسی نے اگر آپ کا حق پورا نہیں بھی دیا تو کوئی بات نہیں، اس کی مجبوری کو، اس کی ضرورت کو اگر انسان سمجھے تو انسان کے لیے کام کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ اور پھر آپ دیکھیں وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مسکین، اور جو شخص بڑھاپے یا بیماری کی وجہ سے، یعنی جسے شفا یابی کی امید نہ ہو، روزہ رکھنے میں مشقت محسوس کرے، وہ مسکین کو کھانا بطور فدیہ دے دے۔ اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ یہ ابتدا میں آیت نازل ہوئی تھی کہ جو لوگ طاقت رکھتے ہیں اور پھر نہیں رکھ سکتے، یعنی ابتدا میں رعایتیں زیادہ دی گئی تھی، تو وہ ایک مسکین کا کھانا فدیے میں دے دے۔ اب فدیہ کیا ہے؟ جو کھانا آپ روز کھاتے ہیں ایک وقت کا دے دے۔ اور آپ دیکھیے کہ فمن تطوع خیرا فہو خیر لہ، جو خوشی سے نیکی کرے اس کے لیے بہتر ہے، یعنی جو کوئی ایک مسکین سے زیادہ کئی لوگوں کو کھانا کھلا دے تو یہ اس کے لیے بہتر ہے، یا پھر یہ کہ جو فدیے کے ساتھ ساتھ بعد میں اگر ہمت آ گئی روزہ رکھے تو یہ اس کے لیے بہتر ہے۔ وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ، اور یہ کہ تم روزہ رکھو یہ تمہارے حق میں بہتر ہے، ان کنتم تعلمون، اگر تم جانتے ہو۔ یعنی ابتدا میں لوگوں کو شوق دلایا گیا کہ روزہ رکھنا زیادہ بہتر ہے فدیہ دینے سے۔ اور عام حالات میں بھی آپ دیکھیں کہ اگر ایسے بزرگ ہیں کہ روزہ رکھنے میں انہیں زیادہ مشقت ہوتی ہے، لیکن پھر بھی وہ اگر کوشش کریں اور رکھنا چاہیں تو ان کو رکھنا ہی زیادہ بہتر ہے، کیونکہ بعض اوقات انسان اپنے آپ کو انڈر ایسٹیمیٹ کرتا ہے، میں یہ نہیں رکھ سکوں گا، میں یہ نہیں کر سکوں گا۔ صحت مند اچھے بھلے لوگ بھی آپ دیکھیں کہ بعض اوقات سخت گرمی ہوتی ہے تو وہ سوچتے ہیں کہ لگتا ہے اس سال میرے سے روزے رکھنے مشکل ہوں گے، یا کوئی چھوٹی موٹی بیماری ہو جاتی ہے تو انسان پہلے سے گھبرا اٹھتا ہے۔ تو اگر یہ بات یاد رہے وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ، یعنی اگر تمہارے سامنے اس کا اجر آ جائے اور اس کا فائدہ تمہیں پتہ چل جائے تو پھر تو تم روزہ ہی ضرور رکھو گے۔ اور ویسے بھی آپ دیکھیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایک نیکی کا ثواب 10 گنا سے 700 گنا تک ہے، یہ حدیث قدسی ہے، اور روزہ صرف میرے لیے ہے، میں اس کا بدلہ دوں گا۔ یعنی باقی نیکیوں کا بدلہ بتا دیا گیا کہ کتنے % ملے گا تمہیں، لیکن روزے کا بدلہ اللہ تعالیٰ خود دے گا۔ یعنی اس کا ثواب جو ہے، اس کا اجر جو ہے وہ ان گنت ہے، بے شمار ہے، انسان اس کو امیجن بھی نہیں کر سکتا۔ اور پھر سب سے بڑا فائدہ کیا ہے؟ روزہ آگ سے ڈال ہے، یعنی آگ بہت بڑی بلا ہے، جہنم بہت بڑی مصیبت ہے،
اس سے بڑی کوئی تکلیف کی چیز نہیں. تو روزہ جو ہے انسان کو آگ کی طرف جانے سے روکتا ہے، یہ آگے آ جائے گا، اس کے لیے ڈھال بن جائے گا. جیسے میدان جنگ میں دشمن کے وار سے بچنے کے لیے ڈھال ہوتی ہے. اور پھر روزہ دار کے منہ کی بو اللہ کے نزدیک مشک سے زیادہ بہتر ہے. اور بھی بہت سی احادیث ہیں جس سے موٹیویٹ کیا گیا کہ روزہ رکھنا کتنا فائدے کا ہے. وہ احادیث آپ کتابوں میں پڑھتے بھی ہیں، سن بھی چکے ہیں. یہاں صرف چند اہم باتوں کی طرف توجہ دلانا مقصود ہے، اس لیے میں ان ساری تفصیلات کو چھوڑ رہی ہوں. پھر آپ دیکھیے کہ روزے فرض کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے رمضان کے مہینے کو منتخب کیا، اور قرآن کو نازل کرنے کے لیے بھی رمضان کے مہینے کو منتخب کیا. اس سے خاص طور پر اس مہینے کی اہمیت ہمارے سامنے آتی ہے. سادہ جی، آج جو عدت کی بات ہوئی نا کہ ایام معدودات کے یہ گنتی کے چند دن ہیں، تو میں سوچ رہی تھی کہ سبحان اللہ کتنی چیزوں میں ایسا ہوتا ہے کہ کبھی کبھی ہم کچھ کرنے سے جیسے روک دیے جاتے ہیں نا، جیسے آج ہم انسٹیٹیوٹ جانے سے روک دیے گئے. الحمدللہ اللہ ہی کا اس میں حکم تھا. اور دوسری ایک اور چیز ذہن میں آ رہی تھی کہ جیسے خواتین جو بیوہ ہو جاتی ہیں، جو ان کی عدت کی مدت اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے، یا پھر یہ کہ ہم کسی بیماری کا شکار ہو کے کبھی کسی کام سے رک جاتے ہیں، تو اس میں اللہ تعالیٰ کی کتنی حکمت ہوتی ہے. اور پھر وہ ٹائم ہمارے لیے ایسا ہوتا ہے کہ ہم اس میں اپنی ساری انرجیز کو ری گین کریں، اپنی ساری سوچوں کو دوبارہ سے پازیٹیو کریں، اور اپنے اندر ایک نئی جو ہے وہ قوت اور جہد پیدا کریں کہ آگے ہمیں اور مزید کتنے اچھے کام کرنے ہیں. تو یہ جو رک جانا ہے نا حلال چیزوں سے، یہ اللہ تعالیٰ کی ہمارے لیے ایک بہت بڑی رحمت ہے، جس میں اللہ تعالیٰ ہمیں بہت کچھ سکھانا چاہتے ہیں. بالکل آپ نے صحیح کہا، آپ نے میرے دل کی بات کی کہ بعض اوقات اللہ سبحانہ وتعالیٰ کچھ چیزوں سے ہمیں جب روکتے ہیں تو اس کے بڑے ہی فائدے ہوتے ہیں. رکنا ایک مشکل کام ہوتا ہے نا. ہم سب سیڈ تھے کہ انسٹیٹیوٹ بند ہو گیا اور آڈینس نہیں، لیکن اس وقت میں اپنے آپ کو کھنگال رہی تھی کہ میں ہمیشہ دعا کرتی ہوں کہ اللہم انی اسألک الرضا بعد القضاء، کہ اللہ تقدیر کے نافذ ہونے کے بعد مجھے راضی کر دینا. تو میں کتنی راضی ہوں الحمدللہ. دل میں ایسی ٹھنڈک تھی، ایک لمحے کے لیے بھی کوئی تکلیف، کوئی غم، پریشانی، کوئی فکر لاحق ہی نہیں ہوئی کہ یہ سب کچھ آج بند کیوں ہو گیا اور میں اکیلے بیٹھ کے یہ کیسے کروں گی. الحمدللہ کہ یعنی ہم کچھ چاہتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ہمارے لیے کچھ اور چاہتے ہیں، اور جو اللہ تعالیٰ ہمارے لیے چاہتے ہیں اسی میں ہمارا فائدہ ہوتا ہے، اور وہی ہمارے لیے خیر و برکت کا باعث ہوتی ہے. یعنی اللہ تعالیٰ مختلف سچویشنز میں ڈال کر ہمیں آزماتے ہیں کہ ہم اس وقت کرتے کیا ہیں. اب ہم کیا اطاعت گزار ہیں، اس کی رضا پہ راضی ہیں، یا پھر ہم اپسیٹ ہیں. اگر ہم اپسیٹ ہیں تو اس کا نقصان اللہ تعالیٰ کو تو کچھ بھی نہیں، خود ہم ہی کو ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں ہمیشہ رکنے والی چیزوں سے روک کر اپنی رضا سے نوازے. استاذہ، جیسے آج کا جو میں نے ٹیک اوے لیا، ابھی میں سے آپ کو جو پڑھا رہی تھی اس میں تھا کہ کام کو خوشی سے کرنا. تو رمضان اب آہستہ آہستہ جیسے پیچھے آتا جا رہا ہے، اور جو ورکنگ لوگ ہوتے ہیں، ظاہر جاب کر رہے ہوتے ہیں، تو اس میں اکثر جیسے ہم اسلامک ادارے میں کام کریں ہیں تو اس میں کامنٹ آتا ہے کہ ہم تو اسلامک ادارہ ہیں تو ہمیں تو چاہیے کہ رمضان میں چھٹیاں دے دیں، اور آخری اسپیشلی جو عشرہ ہے تو ہم کیوں کام لیے جاتے ہیں نا، تو چھٹیاں دے دیں. تو میں سوچ رہی تھی کہ جب ہم دین کے لیے کام کر رہے ہوتے ہیں، چاہے وہ رمضان ہے یا جو بھی ہے، تو اس کام کو بھی خوشی سے کرنا بھی اس کو عبادت بنا دیتا ہے. بالکل کہ اگر ہم جاب کریں تو وہ جاب روزے کے ساتھ اتنی ہی فروٹفل ہوگی، وہ بھی عبادت میں کنسیڈر ہوگی. تو مجھے لگ رہا تھا یہ میرا ٹیک اوے ہوگا. آپ دیکھیے کہ مجھے تو ہمیشہ جنگ بدر یاد آتی ہے کہ وہ رمضان میں ہوئی تھی. صحابہ نے یہ تھوڑی کہا تھا کہ ابھی تو رمضان ہے، تھوڑا ٹھہر جائیں، یا لوگ اس کو عذر بنا لیتے. لیکن جب اللہ کا حکم آ گیا تو بس چل پڑے.